أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب گزشتہ درس میں موازین کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. چونکہ آیہ کریمہ میں یہ کلمہ آیا ہے وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ. تو موازین کے سلسلے میں گفتگو تھی. کہا تھا کہ موازین میزان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے تولنے کا پیمانہ، تولنے کا آلہ، جس سے کوئی چیز تولی جائے اس کو کہتے ہیں میزان. پہلے تو یہ کلمہ مادی چیزوں کو وزن کرنے اور اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جس وسیلے سے مادی چیز تولی جاتی تھی اس کو میزان کہا جاتا تھا. اس کے بعد پھر یہ معنوی مقیاس و میزان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، جس میں معنویت اور روحانیت کو تولا جائے اس کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہونے لگا، اس کو بھی میزان کہا جانے لگا. پھر اس کے بعد جو یہ کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا. ٹھیک، تو یہ میزان میں کیسے رکھا جائے گا؟ اس کی کچھ مفسرین نے توجیہ بیان کی ہے، تعویل کی ہے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے اعمال کو جسمانی موجود کی شکل دی جائے گی، ایک ایسی موجود جو جسم رکھتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پیمائش کے اور وزن کے قابل پہلے بنایا جائے گا، کسی ایسی چیز میں اس کو ڈھالا جائے گا جس کا وزن کیا جا سکے. پھر اس کے بعد میزان میں رکھا جائے گا تاکہ تولا جا سکے. ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تولا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نہیں تولا جا سکتا. جو چیزیں مادی ہیں، جو جسم رکھتی ہیں، وہ قابل وزن ہے، آپ اس کا وزن کر سکتے ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، یہ میز ہے تولی جا سکتی ہے، جسم رکھتی ہے، کرسی ہے جس پہ ہم خود انسان ہے نا، یہ تمام چیزیں جو جسم رکھتے ہیں جو قابل سنجش ہیں، قابل وزن ہیں، ان کو تولا جا سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں تولا جا سکتا، جیسے خود اعمال ہے. آپ کی نماز آپ کی تولی جا سکتی ہے، آپ کا علم تولا جا سکتا ہے، آپ کا اخلاق تولا جا سکتا ہے نا، چونکہ یہ جسم نہیں رکھتے، موجود جسمانی نہیں ہے. یہ جو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو تولنے کے قابل نہیں ہے، جو جسم نہیں رکھتی ہیں، ان کو پہلے جسم میں ڈھالا جائے گا، وزن کرنے کے قابل بنایا جائے گا، پھر وزن کیا جائے گا. ایک بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ نہ، ہر انسان کا ایک رجسٹر ہے جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نام اعمال. ٹھیک، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وہی رجسٹر جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے وہی میزان میں رکھا جائے گا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام اعمال تو سب کے ایک جیسے ہیں، سب کی فائلیں تو ایک ہے، فائلوں سے کیسے پتا چلے گا کہ کون وزنی ہے، کون سبک ہے، ہلکا ہے؟ کہنا نام اعمال میں سب کے اچھائیاں یا برائیاں لکھی جاتی، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کا میزان وزنی ہوگا، جن کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی ان کا میزان سبک ہو جائے گا. ٹھیک، پھر مفسر نے یہ کہا تھا کہ ان سب توجیحات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میزان صرف اسی کو نہیں کہا جاتا جس میں پلڑے ہوں اور جس سے مادی اور جسم والی چیزوں کو
تولا جائے، بلکہ تولنے کے ہر وسیلے کو، ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے سنجش کی جائے، جس کے ذریعے سے تولا جائے، وہ میزان کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر دلیل کے طور پہ انہوں نے روایت بیان کی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال کھڑا ہو کہ بھائی وہ چیزیں کہ جو سنجش کے قابل نہیں ہیں ان کو کیسے تولا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ اس کے لیے میزان الگ ہوگا. ایک مادی چیزوں کو تولنے کا آلہ ہے جس کو میزان کہا جاتا ہے، ایک انسان کی معنوی اور روحانی چیزوں کو تولنے کا، اور وہ چیزیں کہ جو جسم نہیں رکھتی ان کو بھی تولنے کا، ان کے بھی وزن کرنے کا ایک آلہ ہے. وہ تمہارے اس میزان جیسا نہیں ہے کہ جس میزان کے ذریعے سے مادی اور جسمانی چیزوں کو تولا جاتا ہے، چونکہ وہ بھی ایک تولنے کا آلہ ہے، اگرچہ وہ اس میزان سے الگ ہے لیکن اس کو بھی میزان مولانا کہیں گے، چونکہ ہر تولنے والے آلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزان کہا جاتا ہے. پھر انہوں نے دلیل کی روایت میں بھی یہ بات آئی ہے، جیسے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی ذریت اور آپ کی نسل سے جو امام ہیں ان کو موازین کہا گیا ہے. کہ دیکھا جائے کہ ان کی محبت، ان کی ولایت کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان و عمل کو تولا جائے گا. جن لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت، ان کی محبت، ان کی امامت، ان کی ولایت ہوگی، اس کا میزان وزنی ہوگا. جن کے دلوں میں ان کی ولایت اور محبت نہیں ہوگی تو گویا امیر المومنین اور آپ کی نسل سے جو امام ہیں، جو ہادی ہیں، ان کی امامت و ولایت بھی میزان ہے. اس میزان پہ تول دیا جائے گا لوگوں، ضرورت نہیں پڑے گی ترازو لگانے کی یا اعمال کو جسمانی شکل و صورت میں تبدیل کرنے کی یا نام اعمال رکھنے کی. یہ بھی ایک سنجش. بدر حدیث از امام صادق علیه السلام آمده است که وقتی از معنی میزان سوال کردند در پاسخ فرمود المیزان العدل. چلو ایک دوسری حدیث میں جو چھٹے امام سے ہے بیان کیا گیا ہے کہ کسی نے چھٹے امام سے میزان کا معنی پوچھا. امام سے سوال کیا کسی نے کہ مولا میزان کسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کے اعمال تولے جائیں گے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا میزان وہی عدل ہے، عدل الہی وہی میزان ہے. خدا اپنے عدل کی بنیاد پر جو فیصلے دے گا بات تمام ہو جائے گی. عدل الہی میں انسان کے اعمال جب پیش ہوں گے اور خدا عدل و انصاف کے ذریعے سے جب ان کا محاسبہ کرے گا تو مولانا کس کا عمل وزنی ہے، کس کا سبوک ہے، سب پتہ چل جائے گا. میزان یعنی عدل الہی. تو اس لحاظ سے وجود اولیاء اللہ یا قوانین عدل الہی مقیاسیائی ہستن کے انسانہا و اعمال شاندہ بر انہا عرض کنند. تو دیکھیں ایک روایت میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت اور امامت، دوسری روایت میں عدل الہی، ٹھیک ہے مولانا، اور آیت میں خود میزان ہے نا. تو اس اعتبار سے، اس لحاظ سے اولیاء خدا کا وجود یا عدل الہی کے جو قوانین ہیں یہ وہ میزان، یہ وہ مقیاس اور یہ وہ آلہ اور وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اور ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اس پر رکھا جائے گا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا.
و بہمن اندازے کی بآنہا شباہت و مطابقت دارن وزن شانست، اور جس مقدار میں ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، مطابقت ہوگی، اس کا وزن ہی وزن ہوگا۔ جس انسان کا ایمان و عمل اولیاء الہی سے شباہت رکھے گا، ان کے ایمان اور عمل کے مطابق جس کا ایمان و عمل ہوگا، مولانا اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ جو عدل الہی کے قوانین کی رعایت جس نے کی ہوگی زندگی میں، ٹھیک، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ جس انسان کے اعمال میں اولیاء الہی سے مطابقت اور مشابہت یا عدل الہی کے قاعدے اور قانون کی رعایت نہیں ہوگی، اس کا سبق ہوگا۔ ٹھیک مولانا، واضح ہوا؟ بے ان ترتیب اس لحاظ سے وجود اولیاء اللہ، خدا کے ولیوں کا وجود، یا قوانین عدل الہی یا عدل الہی کے قاعدے قانون مقیاس ہائی ہستن کریں کہ یہ وہ مقیاس، یہ وہ آلے ہیں کہ انسانہا و اعمال شانرا، کہ انسانوں اور ان کے اعمال کو برآنہا عرضے می کنن، ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اولیاء خدا عدل الہی کے سامنے انسان اور ان کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، وبہمن اندازے کی، اور اسی مقدار میں کہ بآنہا شباہت و مطابقت دارت، اور اسی مقدار میں جس انسان کا عمل ان سے مشابہت اور مطابقت رکھے گا، جس مقدار میں اولیاء خدا اور قوانین عدل الہی سے انسان کا عمل مشابہت اور مطابقت رکھے گا، وزن شانش، اس کا اتنا ہی بھی وزن ہوگا۔ جس میں جتنی مطابقت اور شباہت ہوگی اس میں اتنا ہی وزن ہوگا۔ روشن است کی منظور از سبکی و سنگینی میزان به معنی سنگینی خود ترازوهای سنجش نیست بلکہ وزن چیزهای است کہ با آن می سنجند۔ مولانا دیکھیں آیت میں کیا آیا تھا؟ فمن ثقلت موازینہ، یعنی جس کا میزان وزنی ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، میزان وزنی ہوگا یا میزان ہلکا ہوگا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو چیز میزان میں رکھی گئی ہے اس کے وزنی ہونے یا سبک ہونے کی بات ہے، نہ کہ خود میزان میں۔ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آیت میں اگر اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے فمن ثقلت موازینہ یا من خفت موازینہ، تو اس سے مراد میزان کا سنگین ہونا یا میزان کا ہلکا ہونا، نہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو چیز میزان میں رکھی گئی اس کے وزنی ہونے یا اس کے سبک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، روشن اس کی منظور سبکی و سنگینی میزان، یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ میزان کے وزنی ہونے یا ہلکے ہونے سے مراد بمعنی سنگینی خود ترازو ہے سنجش نیست، اس سے مراد خود تولنے والا میزان مراد نہیں ہے۔ میزان کا وزنی ہونا یا ہلکا ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ وزن چیزہائی کے، بلکہ ان چیزوں کے وزنی یا ہلکے ہونا مراد ہے کہ بآن می سنجن، کہ جس کو میزان کے ذریعے سے تولا جاتا ہے، یعنی مراد میزان میں رکھے جانے والی چیز کی سنگینی یا اس کا سبک ہونا مراد ہے، نہ کہ خود میزان کا وزنی اور ہلکا ہونا۔ بس سمجھ میں آئی؟ چلیں آگے۔ ضمناً تعبیر بے موازین بے صورت صیغہ جمع بخاطر اس کی اولیاء حق و قوانین الہی ہر کدام یکی اس میزان ہے سنجشن۔ مولانا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے، کیوں موازین استعمال ہوا ہے، میزان کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ موازین میزان کی جمع ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنجش کے، پیمائش کے، تولنے کے کئی آلے ہوں گے، ایک ہی میزان نہیں ہوگا، بہت سارے میزان ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہی سوال ہے کہ آخر میزان کو جمع کی صورت میں، جمع کے صیغے کے ساتھ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ آیت کریمہ میں موازین کیوں آیا ہے، میزان کیوں نہیں آیا؟ موازین سے تعبیر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ موازین جو جمع کا صیغہ ہے وہ اس لیے ہے کہ جو اولیاء حق ہیں، جو خدا کے قوانین ہیں، یہ سب اپنے آپ میں ایک میزان ہے، یہ سب اسی لیے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان کو تولا جائے گا، کوئی ایک میزان نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو اسی ایک میزان کے ذریعے سے تول دیا جائے گا، دیکھا جائے گا توحید کیسی تھی، نبوت کے اوپر ایمان اس کا کیسا تھا، اولیاء خدا کے حوالے سے اس کا کیا اعتقاد تھا، عمل کے اعتبار سے کیسا عمل اس نے انجام دیا، یہ سارے میزان ہیں نا، توحید کے سامنے رکھا جائے گا، نبوت کے سامنے رکھا جائے گا، اماموں کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر ان کی پیمائش، ان کا وزن کیا جائے گا، سب کو میزان بنایا جائے گا۔ توحید میزان ہے، عدل الہی میزان ہے، نبوت میزان ہے، امامت مولانا، یہ سارے میزان ہیں، اور ان تمام میزان پر مولانا انسانوں کو تولا جائے گا۔ اسی لیے چونکہ اولیاء الہی اور قوانین الہی ہر ایک اپنے آپ میں ایک میزان ہے، اور ہر ایک پر انسان کو تولا جائے گا، اسی لیے آیت کریمہ میں موازین استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ میزان، تاکہ انسان کی توجہ رہے کہ قیامت والے دن ایک میزان میں انسان کو نہیں تولا جائے گا، مختلف میزانوں سے گزرنا پڑے گا، مختلف میزانوں پر اس کو عرضہ کیا، اس کو پیش کیا جائے گا، مختلف موازین کو اس کا وزن کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ضمناً تعبیر میں موازین، ضمناً یہ جو موازین سے تعبیر کیا گیا ہے، آیت کریمہ میں جو موازین آیا ہے وہ صورت صیغہ جمع، جمع کی صورت میں، میزان کی جمع ہے نا موازین، ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موازین ہے اور جو جمع کا صیغہ ہے بخاطر آنس کی، یہ جمع کا صیغہ آیت کریمہ میں اس لیے لایا گیا ہے کہ اولیاء حق، یہ اولیاء خدا، نبی امام، وقوانین الہی، اور اللہ کے جو دستورات ہیں، جو قوانین ہیں، ہر کدام یکی اس میزان ہے سنجشن، ہر ایک اپنے آپ میں سنجش کے وزن کرنے کا میزان ہے، جیسا کہ میں نے ابھی توضیح میں بتایا، توحید ایک میزان ہے، نبوت ایک میزان ہے، امامت ایک میزان ہے، عدل الہی میزان ہے، اللہ نے جو دستورات دیے ہیں ہر دستور اپنے آپ میں ایک میزان ہے، انسان کو ان تمام میزانوں پر رکھا جائے گا، چونکہ یہ تمام چیزیں میزان ہیں اسی لیے آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ وَأَذْن گزشتے تنوع صفات و اعمال آدمی ایجام میکند کہ ہر کدام را با میزانی بسنجند و الگوہا و ترازوہا سنجش متفاوت باشد۔ ایک دوسری بات مولانا، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں ہر چیز کو ایک ہی ترازو سے نہیں تولا جاتا، ہر چیز کے تولنے کا الگ میزان ہوتا ہے، الگ ترازو ہوتا ہے نا؟ بڑے بڑے ٹرکوں کو دھرم کانٹا سے تولتے ہیں، ہے نا؟ من میں کنٹل میں تولنا ہو تو اس سے چھوٹا میزان ہوتا ہے، کوئلے ویلے جس پہ تولے جاتے ہیں، لکڑیاں جس پہ تولی جاتی ہیں نا، بڑے بڑے 20 25 کلو کے ایک طرف رکھے جاتے ہیں، دوسری طرف سامان رکھا جاتا ہے، چاول گیہوں اس کا الگ ہوتا ہے ہاں،
ایسے چلے آئے اب سونار کے یہاں جائیں تو سونا تولنے کا جو ترازو ہوتا ہے مولانا، اشیاء جب مختلف ہوتی ہیں تو ان کے تولنے کا میزان بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے اعمال و صفات الگ ہیں، انسانوں کے ایمان اور اعمال مختلف ہیں، تو جب انسانوں کے اعمال و ایمان اخلاقیات مختلف ہیں، ان کے اندر تنوع پایا جاتا ہے، ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، تو پھر ان کے تولنے کا آلہ بھی مختلف ہونا چاہیے تاکہ ہر انسان کے ایمان اور اس کے عمل اور اخلاقیات کو اسی کے اعتبار کے میزان پہ تولا جائے۔ ایک ہی میزان میں سب کا ایمان، سب کا عمل، سب کا اخلاق تھوڑی تولا جائے گا۔ جس کا کوئلے جیسا ہوگا اس کے کوئلے جیسے پہ تولا جائے گا، جس کا دال چاول جیسا ہوگا اس کا دال چاول، جس کا سونے جیسا ہوگا، ہیرے جیسا ہوگا مولانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موازین اس لیے استعمال کیا گیا ہو کیونکہ انسان کے ایمان و اعمال مختلف ہوتے ہیں اور سب کو ایک ہی میزان پہ نہیں تولا جا سکتا، لہذا ان کے لیے الگ الگ میزان ہونا چاہیے، تنوع کے اعتبار سے، انواع و اقسام کے لحاظ سے، جیسا دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا والے ہر چیز کو الگ الگ ترازو پہ تولتے ہیں، سب کو ایک ہی ترازو پہ نہیں تولا جاتا۔ اسی طریقے سے قیامت میں سارے انسان کے ایمان و اعمال و اخلاقیات کو ایک ہی ترازو پر نہیں تولا جائے گا، ان کے لیے الگ الگ میزان ہوگی، اسی لیے موازین کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا؟ ازن گزشتے جو بات ہم نے ذکر کی ہے اس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے، اس کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو تنوع صفات و اعمال آدمی، انسانوں کے مختلف صفات اور مختلف اعمال ایجاب می کنند یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہر کدامرا بامیزانی بے سنجن، کہ ہر ایک کو الگ میزان میں تولا جائے، الگوہا و ترازو ہے سنجش متفاوت باشند، اور ہر ایک کے الگو اور ہر ایک کے تولنے والے ترازو کیا ہو مولانا؟ الگ ہوں، جس کا جیسا ایمان، جس کے جیسے صفات و اعمال ہوں ان کو اسی جیسے الگو اور ترازو پر تولا جائے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ تو سب کو ایک ہی ترازو پہ تول دیا۔ یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے، ہم لوگ کبھی کبھی دنیاوی گفتگو میں کہتے ہیں جب دو الگ الگ صفات والے انسان کو مولانا ایک ہی معیار سے، ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اعتراض کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا آپ بھی کمال کرتے ہیں، ایک ہی ترازو پہ سب کو تولتے ہیں، یعنی آپ عدل نہیں کر رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ دو الگ الگ صفات رکھنے والے انسانوں کو مولانا ایک ہی جیسا آپ سمجھ رہے، ایک ہی ترازو پہ تول کے نا انصافی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو جیسا ہے اس کو ویسا دیکھا جائے، جو جس قابل ہے اس کو اس قابل سمجھا جائے، چونکہ دنیا میں لوگوں کے صفات و اعمال الگ الگ ہیں، لہذا ان کو تولنے کا پیمانہ بھی مولانا الگ الگ ہوگا۔ چلے یہاں تک رہنے دیں، بقیہ انشاءاللہ